بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے سورۃ النبأ کی پہلی 5 آیات بما ترجمہ پڑھی تھی۔ ان 5 آیات میں ان کا نچوڑ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار مشرکین ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا یہ واقعی ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے؟ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ اور اسی طرح اس بڑی خبر سے کیا مراد ہے؟ بعض نے قرآن مجید مراد لیا۔ کافر اس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے کہ یہ بڑی خبر کیا ہے۔ قرآن کو معاذ اللہ وہ جادو کہتے تھے، شعر و شاعری کی کتاب کہتے تھے۔ اسی طرح اس میں کچھ سوال کرنے والے مومن اور کافر دونوں ہی تھے۔ مومنین اس لیے سوال کرتے تھے کہ اضافہ ہو بصیرت کے لیے، اور کافر جو مذاق کرتے تھے، قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ محض مذاق کے لیے پوچھتے تھے۔ تو آج ہم آگے والی آیات پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یعنی فرش کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ سارے کام کاج زمین پر ہم چلتے ہیں، کرتے ہیں، زمین ہلتی نہیں ہے۔ اگر زمین اپنا توازن کھو دے تو ہمارا کوئی کام بھی ہم بجا نہیں لا سکتے۔ اسی طرح اگلی آیات میں والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے ایسی میخیں بنا دی تاکہ زمین ساکن رہے اور حرکت نہ کرے۔ اگلی آیات میں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، یا ازواج بمعنی اصناف والون، یعنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا، خوبصورت، بدصورت، دراز قد، سفید، سیاہ وغیرہ۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ سباتن کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔ رات بھی انسان و حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہیں۔ جب دن ہوتا ہے، دن میں انسان کام کرتا ہے، تو رات کو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، اور لوگ آرام کی نیند سو لیں، یا مطلب ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل ختم ہونے کا مطلب آرام ہے۔ آگے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور رات کو ہم نے وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رات کو ہم نے پردہ بنایا، یعنی رات کا اندھیرا اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ اگلی آیات وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔ جو دن اللہ نے مقرر کیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے جو دن کو بنایا ہے وہ معاش کے لیے بنایا ہے، جد و جہد کریں، روشن بنایا تاکہ لوگ کسب معاش میں محنت کریں اور حلال رزق کمائیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، ان میں سے ہر ایک کا فیصلہ
500 سال کی مسافت جتنا ہے اللہ نے جو بنائے آسمان، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے، جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا۔ اس سے مراد سورج جعل بمعنی خلقہ، جعل بمعنی خلقہ پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ معصرات وہ بدلیاں جو پانی سے بری ہوئی ہوں لیکن ابھی برسی نہ ہوں، اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو۔ سجاجن کثرت سے بہنے والا پانی، معصرات۔ آگے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج اور سبزیاں اگائیں۔ حب دانہ، وہ اناج جیسے خوراک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، جیسے گندم، چاول، جو مکئی وغیرہ، نباتات سبزیاں، چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔ آگے وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ بھی اگائے، گھنے باغ اللہ تعالیٰ نے اگائے۔ الفافاً کہتے ہیں شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یعنی گھنے درخت۔ ایسے درخت اگر آپ انہیں دیکھیں ایک شاخ دوسری شاخ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے تو وہ گھنی دکھائی دیتی ہے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن وقت مقرر ہے، ایک دن آئے گا جس میں فیصلہ ہو جائے گا، یعنی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن ہے۔ اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا گیا، اس دن جمع ہونے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہم نے اگلی آیات پڑھی ہیں، اور ان آیات کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اس قرآن مجید کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی آیات ہم اگلی ویڈیو میں بنائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔